لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد علامہ حسن رضا بریلوی، اس لیے کہ یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا خاندان ہے. سبحان اللہ. سنیے گا، خوبصورتی بیان کرنے والا چاند پر پہنچ کر کے خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چاند سے آگے تو کوئی خوبصورتی ہے، چاند سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہے. مگر علامہ حسن رضا کہتے ہیں آسمان کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ آسمان کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا مبارک چہرہ اس کی تو عظمتیں اپنی جگہ ہے، آپ کے مبارک کلمے کی شان یہ ہے اگر آسمان آپ کے کلمے کو دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے قدموں کے حسن پر والتا ہوا کرتا. آسمان تیرے قدموں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اور چھپ گیا چاند آئی نہ تیرے دیدار کی تاب. چھپ گیا چاند. حضور علیہ السلام کب تشریف لائے؟ صبح شادی کب آئے؟ سچی صبح. سبحان اللہ. شادی کا معنی سچا، صبح شادی سچی صبح. حضور علیہ السلام صبح شادی کے یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت چاند چھپ جاتا ہے. علامہ حسن رضا کہتے ہیں چھپ گیا چاند آئی نہ تیرے دیدار کی تاب، سامنے کر ہوتا تو سجدہ کرتا. تو یہ حضور علیہ السلام کا مبارک حسن ہے، یہ حضور علیہ السلام کا مبارک جمال ہے. آپ سوچیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کی خوبصورتی توجہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مدد، حضور علیہ السلام کے مبارک مدد. ایک اعلیٰ حضرت نے ویسے تو اپنے اس کلام میں بتایا سر دعویٰ طلب ہے گھر سلطان زمن پور لب حضور علیہ السلام کے مبارک لب آپ کے مبارک ہو. علامہ طبرانی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب تمام بندوں سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب اور آپ کے مبارک دام شریف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دام نورانی اور چمکدار گویا کے موتیوں کی لڑیاں تھی. سبحان حضور علیہ السلام کے مبارک دام کا تھے گویا کے موتیوں کی لڑیاں تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دو دام کشادہ تھے اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا؟ نور نکلتا تھا. نور جب حضور علیہ السلام مسکراتے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا جن کی تصویر سے روتے ہوئے بس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جب حضور علیہ السلام ہنستے تو آپ کے دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کا مبارک حسن ہے. توجہ ہے آپ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں. سبحان ایسی حسین کی آنکھیں سنیں. اس سے بڑی بات اور کیا کو
جملہ ضائع مت کیجیے گا میرے بھائیوں، جملہ ضائع نہ کرنا۔ وہ آنکھیں کتنی حسین ہوگی جن آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ وہ آنکھیں کتنی حسین ہوگی جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف بھی نہ حد سے بڑی، اتنی خوبصورت وہ آنکھیں ہوگی جن آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں بہت خوبصورت تھی، اور آپ کی جو آنکھوں میں پتلی تھی وہ سیاہ تھی، بغیر سرما لگائے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سرما لگا ہوا۔ اور آنکھوں کے اندر کی جو سفیدی ہے نا، سفیدی، اس سفیدی میں سرخ ڈولے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں بڑی موٹی سیاہ رنگ کی تھی اور پلکیں دراز تھی، نہ زیادہ موٹی تھی اور نہ زیادہ چھوٹی تھی، بلکہ ایسی حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں تھی سبحان اللہ، جو حضور کی آنکھوں کو دیکھتا حضور کا دیوانہ ہوتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، دیکھو یہ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن، اپنی آنکھوں کا کمال، ان آنکھوں کا کمال سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے حضور علیہ السلام جیسا روشنی میں دیکھتے تھے ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ یہ حضور کی آنکھیں ہیں، یہ حضور کی آنکھیں، کیا فرمایا جیسا اجالے میں دیکھتے تھے ویسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ اور یہیں پر مسئلہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جس طرح قریب والی شے کو دیکھتی اسی طرح دور والی شے کو بھی دیکھتی ہے۔ بھائی یہ تو ہم ہے نا کہ اگر قریب والی کو دیکھنا ہو تو ہم نے ایسے دیکھا، اور کچھ دور والی کو دیکھنا ہو تو پھر ایسے دیکھا، اس طرح دیکھا کہ کسی طرح نظر آ جائے۔ جیسے وہ رمضان شریف کا چاند دیکھتا ہے نا بندہ، عید کا چاند تو کیسے دیکھتا ہے کہ کیسے نظر آ جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی آنکھیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کی کیفیت یہ بھی جیسا میرے آقا قریب دیکھتے تھے ویسا ہی حضور علیہ السلام دور دیکھتے تھے۔ اور اللہ اکبر، مدینے میں بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کا جنازہ دیکھ لیا۔ یہیں پر بس نہیں، جب معراج سے واپس تشریف لائے اور لوگوں نے پوچھا بتاؤ معراج میں جا کر کے آئے ہو، اگر تم نے بیت المقدس دیکھا ہے، بیت المقدس میں بیت المقدس میں پیلر کتنے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، آج تقریباً 10 سال پورے ہو گئے قادری مسجد میں امامت کرتے ہوئے، مگر مجھے پتا نہیں کہ قادری مسجد میں کھڑکیاں کتنی ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے کر کے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کھڑکیاں دروازے یہ پیلر کتنے تھوڑی گئے تھے، مگر کافروں نے پوچھا معراج میں جا کر کے آئے ہو، بتاؤ بیت المقدس تم گئے ہیں، وہاں پر کھڑکیاں کتنی ہیں، پیلر کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ یہ میرے نبی کی مبارک آنکھیں ہیں۔ مکے کی زمین پر کھڑے کھڑے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کو دیکھ لیا اور بتا دیا کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، اللہ اکبر، پیلر اتنے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کا عالم ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ، سورج کو گرم لگتا ہے، گرم لگ جاتا ہے نا سورج کو، تو حضور علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے نماز کسوف ادا کی، سورج گرہن کی نماز۔
پھر آپ پوچھے گئے کیا بات ہے؟ اب جب آپ سنے تو سبحان کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ. کہاں بات ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ. کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہیں اس جگہ اور آپ کسی چیز کو پکڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پھر آپ پیچھے گئے. آخر بات کیا تھی؟ اب سنیے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا صحابہ میں نے جنت کو دیکھا. سبحان اللہ. اس کو دیکھا, جنت کو دیکھا اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے انگور کا ایک خوشہ پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ایک انگور کا خوشہ پکڑوں. اگر اس کو پکڑ لیتا تم اسے کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا, اس لیے کہ وہ دنیا کے کسی بات کا نہیں, جنت کے انگور کا خوشہ تھا. آقا فرماتے میں نے جنت کو دیکھا, میں نے ارادہ کیا کہ میں انگور کا خوشہ پکڑ لوں. اگر پکڑ لیتا صحابہ اسے تم کھاتے رہتے مگر وہ کبھی ختم نہ ہوتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دوزخ کو دیکھا. اس دوزخ کا بہت برا منظر تھا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی مبارک واقعے ہیں کہ مدینے کی زمین پر کھڑے کھڑے مصطفیٰ جان رحمت جنت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جو نبی مدینے میں رہ کر جنت کو دیکھ سکتا ہے وہ مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے. جو جنت کو دیکھ سکتا ہے کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا؟ جو جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے کیا وہ مدینے میں ہمارے سلام کو نہیں سن سکتا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک دیکھو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا حسن دیکھا. آگے تو سبھی دیکھتے, آگے تو سبھی دیکھتے مگر جو آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے وہ حضور کی نگاہ. سبحان اللہ. اس کی نگاہ ہے. یہ مسلم شریف اور مشکاہ شریف دونوں میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ایک روز ہم تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. کیا پڑھائی؟ نماز پڑھی. جب نماز پوری کر لی حضور علیہ السلام نے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں میں تمہارا امام, مجھ سے پہلے رکوع و سجدہ اور قیام نہ کیا کرو. بے شک میں تم کو اپنے آگے اور پیچھے ایک جیسا دیکھتا ہوں. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ میں تمہارا امام صحابہ سے کہا مجھ سے پہلے رکوع اور سجدہ نہ کیا کرو. بے شک میں تم کو آگے اور پیچھے یکساں یعنی ایک جیسا دیکھتا ہوں. جیسا میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں ویسا میں تمہیں پیچھے دیکھتا ہوں. یہ نگاہ حضور علیہ السلام کی ہے. یار ظاہری حال پر تو ہر کسی کی نظر ہوتی ہے, ظاہر کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے مگر جو باطن کو بھی دیکھ لے وہ میرے نبی کی نگاہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے واللہ اللہ کی قسم. کیا فرمایا؟ جو ہے کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور رکوع مجھ پر مخفی ہے, مجھ پر چھپا ہوا نہیں. کیا مطلب؟ یعنی میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت. دل کی کیفیت, دل کے اندر خدا کا خوف, عاجزی, انکساری کے خشوع ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا مولا ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح دعا کرتے تو یہ خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا خشوع اور رکوع مجھ پر مخفی نہیں, یعنی میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. یہ میرے نبی کی نگاہ ہے جو لوگوں کا ظاہر بھی دیکھتی ہے, لوگوں کا باطن بھی دیکھتی ہے.
ایک گھنٹہ کا، ایک رات کا، ایک سال کا، زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک بار پورا نمبا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک بال اور ان بالوں کی کیفیت یہ کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال نہ تو پورے گزرانی تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے. اور میرے آقا علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان بیچ میں مانگ نکالتے تھے، تو ادھر سیاہ بالوں کی، ادھر سیاہ، اور بیچ میں جو مانگ تھی حضور علیہ السلام کی اس مانگ پر سفیدی یعنی حسن خوبصورتی نظر آتی، سر کی خوبصورتی. تو اعلیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے عالم ہونا پڑتا ہے، تب بات سمجھ آتی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، قرآن کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع فجر، مطلع فجر، مطلع فجر. اسی مطلع فجر کو اعلیٰ حضرت کی حیث سے فرمان کیا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور علیہ السلام کا مبارک مسلم سبحان اللہ. اور وہ مبارک بات کیسے حسن والے تھے، کیسے حسن والے تھے، جس کو ملے وہ بات تو حسن والے تھے ہی، جس کو ملے انہوں نے ہی تمنا کی، گھر والوں کو ہی نصیحت اور وصیت کی انتقال کر جائیں کفن میں رکھ دیجیے گا، کفن میں رکھ دیجیے گا. اس لیے کہ یہ مبارک بات میرے نبی کے ہیں، بلکہ وہ حسن والے بات ہیں. قبر میں ساتھ لے کر کے جائیں گے تو ہماری قبر بھی حسن والی ہو جائے گی، ہماری قبر بھی پھول والی ہو جائے گی. تو یہ حضور علیہ السلام کا مبارک حسن ہے، پورا وجود ہے حضور علیہ السلام کا. خیر پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کے کمالات پڑھیں. میرے بھائیوں کو سرکل الاول کا مہینہ آیا اور مسلمانیں کی اور موج مستیاں کی، بس گزار دیا. کیا تو اس مبارک مہینے کی قدر کریں، کم سے کم اس مبارک مہینے میں کوشش کریں ایک مرتبہ تو جو حضور علیہ السلام کی سیرت کے بنیادی پہلو ہیں کم سے کم ان کو تو پڑھنا پڑے گا. آج افسوس ہوتا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی معلوم نہیں، مشہور چیزیں بھی ہم حضور علیہ السلام کی پڑھا نہیں. حضور علیہ السلام کی جنگوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، آپ کے ازواج کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں. یہ کب ہوگا جب ہم پڑھیں اس مبارک مہینے کی قدر کریں، گھر گھر حضور کا ذکر کریں، حضور علیہ السلام کے حضور کی محفل سجائیں. ماشاءاللہ آپ لوگ لائف کٹ کوئی بھی لگا کل عشاء کی نماز کے بعد ایک کام کرنا ہے، گزارش یہ رہے گی کہ سارے لوگوں کو کل عشاء کی نماز کے بعد حاضر اور کل عشاء کا جمعہ بھی اعلان کروں. تو کل عشاء کی نماز کے بعد درود مبارکہ کی محفل سے انشاءاللہ یعنی سب مل کر کے ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھیں اور کوشش یہ رہے گی کہ ہر کوئی زیادہ نہیں تو کم سے کم 1501 مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے سبحان اللہ. تو گھر میں تھوڑا 2-3 گھنٹہ نکلتا رہیے گا تاکہ شام کو شبان آپ اور پتہ چلے کہ تصویر بھی چل رہی ہے اور سر بھی چل رہا ہے تو اعلان کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو آپ سوچو اگر ہم ایک مرتبہ سال میں اگر اس تعداد میں اپنے نبی کے بارے میں درود بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم نے اپنی غلامی کا کیا 1501 سالہ حضور علیہ السلام کا جو ہمیں ملا
بلال اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کو 1501 سال ہو گئے تھے. کتنے سال؟ 1501 سال. اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کے بعد درود مبارکہ کی تقریب سجائیں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ کم سے کم ہر کوئی غلام حضور علیہ السلام کے بارے میں 1501 مرتبہ درود مبارکہ کا تحفہ ضرور پیش کرے اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. دیکھو سب سے مختصر سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا ہے؟ سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے مختصر سا درود شریف ہے. تو آپ سوچیں اگر ہم اس درود کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا. اس سے زیادہ کیوں لگے گا؟ تو اب آپ سوچو اگر ہم 1 گھنٹہ اپنے نبی کے لیے دے سکتے تو کیا چاہیے. انشاءاللہ نئے کسی نبی ہے وفاقی ہم سب حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اپنے دوست و احباب کے درمیان بھی اس اعلان کو آپ ملا تاکہ کم سے کم کوئی ایک تحفہ ہو ہماری طرف سے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اور اس تحفے سے بہتر کوئی دوسرا تحفہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بارگاہ میں قبول کا تحفہ پیش کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نام کی خوب خوب عطا فرمائے. میرے بولنے میں اگر کسی طرح کی غلطی ہوئی